إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت اس کے فرشتوں اور اہل علم کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، صرف وہی ہے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، ایسے صاحب علم جو انصاف کا حکم دیتے ہیں اور انصاف پہ قائم رہتے ہیں. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے. تیسری بات یہ فرمائی کہ اب یہ بات سن لو، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے. یہودیت دین نہیں ہے، عیسائیت دین نہیں ہے، ہندوازم دین نہیں ہے، بدھ مت دین نہیں. اگر دین کوئی چیز ہے اللہ کے نزدیک تو وہ صرف اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو اہل کتاب جنہیں علم دیا گیا ہے، یہ جو اختلاف کرتے ہیں یہ لاعلمی کی وجہ سے نہیں کرتے، بغیم بینہم، جانتے بوجھتے سرکشی اور بغاوت میں کرتے ہیں کہ نہیں ماننا. جبکہ ہر بندے کو یہ سمجھ ہے کہ اس وقت کائنات کے اندر اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے دنوں جس طرح ہمارا سب سے مقدس شہر ہے مکہ مکرمہ، اسی طرح عیسائیوں کا مقدس شہر ہے ویٹیکن. ویٹیکن میں رومن کیتھولک جو عیسائی ہیں ان کا ایک بہت بڑا جو گروہ ہے ان کا یہ مرکز ہے، اور وہاں ان کی ایک یروشلم کونسل ہے، کرسچن کونسل ہے، یعنی جس میں پوری دنیا کے جو ٹاپ کے علماء ہیں وہ اکٹھے ہیں. اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا، یہ چند سال پہلے کی بات ہے ابھی، کہ ہم اللہ کی دی ہوئی کتاب کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکے جس طرح مسلمانوں نے اپنے نبی کی باتوں کا حفاظت کی ہے. اپنی کتاب کی حفاظت تو اپنی جگہ، انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کی بھی، ان کے طریقے کی بھی جو حفاظت کی ہے، ہم اپنی کتاب کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکے. اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہماری کتاب اس حالت میں نہیں ہے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ جب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارا وہ دین نہیں رہا جو اللہ نے آسمان سے اتارا، تو پھر چاہیے یہ کہ دین اسلام کو قبول کر لیا جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو اس کے بعد بھی جس کے سامنے یہ دلائل براہین آ گئے پھر بھی وہ انکار کرتا ہے تو اللہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے. تو پھر اللہ کے نبی کو اللہ حکم فرما رہے ہیں اگر تیرے ساتھ جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے میں نے تو اپنے چہرے کو فرما بردار کر دیا اپنے رب کے لیے،
ومن اتبعنی، اور جو میرے تابعدار ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، انہیں کہہ دیجئے جنہیں کتاب دی گئی اور ان پڑھ ہے، کیا تم اسلام نہیں لاتے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اسلام لاؤ گے تو ہدایت ملے گی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر تم منہ پھیرو گے، روگردانی کرو گے تو ہم پہ پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ تو کل کا مختصر سا جو ہے میں نے عرض کیا مختصر بات کو، جو کل تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا۔ اب اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یہ عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کی، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پوچھی تھی، یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے نبیوں کو قتل کرنا؟ آپ نے فرمایا ایک دن ایسا بنی اسرائیل پہ آیا کہ دن کے پہلے پیر، یعنی جب صبح کا آغاز ہوتا ہے، بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو قتل کیا تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور دن کے دوسرے پہر جو انصاف کی بات کرنے والے تھے، جو ہر اپنے معاشرے کی رو پہ نہیں بہتے تھے، چاہے سارے لوگ ایک طرف ہو کے بات انصاف کی کرتے تھے، انہوں نے 170 لوگوں کو قتل کیا دن کے دوسرے پہر۔ ایک دوسری حدیث میں جو ابن ابی حاتم میں ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام جو زکریا کے بیٹے تھے انہیں 12 حواری دیے۔ اس وقت وہاں ایک بہت بڑی قباحت پیدا ہو چکی تھی کہ اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ شادی کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ بھائی کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا گناہ ہے، یہ نہ کیا کرو۔ اس وقت جو بیت المقدس میں حکمران تھا وہ اسی چیز کا شکار ہو چکا تھا کہ اپنی بھتیجی کے ساتھ وہ شادی یا غلط کاری کرنا چاہتا تھا۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی بہانے اسے بلا لیتا۔ اس کی ماں اور وہ بچی بہت تنگ تھی کہ یہ روزانہ کیا ہوتا ہے، ہم نہ بھی نہیں کر سکتے، حکمران ہے۔ بالآخر ماں نے اپنی بیٹی کو ایک تجویز دی، اس نے کہا کہ اس کو کہو کہ اگر تم یحییٰ کو قتل کر دو تو پھر میں تمہارے پاس آؤں گی، وگرنہ نہیں۔ یحییٰ علیہ السلام بہت ہی نیک اور بارسا نے، اللہ کے نبی تو ہوتے ہی ایسے ہیں، لیکن بعض عادتیں ہوتی ہیں جو بڑے ہی انسان پولائٹ، خوبصورت اور ان کی طرز عمل عجیب ہوتا ہے۔ بادشاہ نے ایک دفعہ تو تردد کیا، لیکن وہ اس خباثت جو ذہن میں چھائی ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہ باز نہ آیا۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تاکہ وہ اپنی خباثت کو پورا کر سکے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ ان کا جو پہلا خون کا قطرہ گرا وہ ایسے ابلتا تھا، اچھلتا تھا، ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو اللہ نے اس قوم کو اس نبی کے قتل کرنے کی وجہ سے سزا دینے کا سوچا۔ تو بخت نصر نے اس وقت فلسطین پہ بیت المقدس پہ حملہ کیا، اور اس وقت ایک عورت نے اسے بتایا کہ وہ قطرہ فلاں جگہ ہے جو اچھلتا رہتا ہے، یحییٰ علیہ السلام، اور اس نے پھر ایک دن کے اندر 70,000 یہودیوں کو قتل کیا۔ تو وہ جو قطرہ تھا وہ پھر بہہ گیا۔ تو اللہ کے دنیا کے اندر سب سے بدترین شخص وہ ہے جو کسی نبی کو قتل کرتا ہے، اور سب سے بدترین مقتول وہ ہے جو کسی نبی کے ہاتھوں پہ قتل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ قوموں نے اپنے اپنے وقت پہ یہ سب کچھ کیا۔
آج ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہیں رکھتے. اللہ نے ان کی زندگی میں انہیں یہ کہہ دیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھے گا. یہود نے کوشش کی، زہر تک دیا، اللہ نے بچا لیا. احد میں آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا. یعنی علی ھذا القیاس جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی سازش کی، اللہ نے آپ کو ہمیشہ بچا لیا. لیکن آج یہودیوں کی طرح پوری دنیا کے اندر کیفیت یہ ہے، کافر تو کافر، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی کسی انصاف پسند انسان یا عالم کو جینے نہیں دیتے کہ کوئی انصاف کی بات کیوں کرتا ہے، حق بات کیوں کہتا ہے. اسے اگر قتل نہیں کیا جاتا تو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں کیفیت ہے. تو اللہ رب العزت یہ بات اس وقت سمجھا رہے ہیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کی تکفیر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں جو انصاف پسند لوگ ہیں انہیں بھی مارتے ہیں کہ انصاف کی بات کیوں. اور آج بھی دیکھ لیں، جو حکمرانوں کی چاپلوسی کرتا ہے وہ بہت اچھا، جو انصاف کی بات کرے اسے کہتے ہیں رستے سے ہٹا دو، اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے، یا اسے جیل میں ڈال دو، اسے آزاد نہیں پھرنا چاہیے. یہ انصاف کی بات کرتا کیوں ہے؟ العیاذ باللہ. اللہ فرماتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں اپنی قوت و طاقت کے بل بوتے پہ، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری دے دو. کس بات کی؟ دردناک عذاب کی. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ نے دنیا میں بھی برباد کر دیا، آخرت میں بھی. وما لہم من ناصرین، آج یہ اپنی قوت و طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا جب ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوں گے. سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر المتکبرون، متکبروں کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ انہیں گبریلا کیڑا بنائے گا. گبریلا ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اس کے منہ پہ ہاتھی کی طرح سونڈ ہوتی ہے، اور اس کی ذلت یہ ہے کہ وہ پخانہ کر کے خود اپنی سونڈ، اپنا منہ پخانے پہ رکھ کے گھسیٹتا رہتا ہے. اللہ قیامت کے دن متکبروں کو ایسا بنا کے تو پھر گبریلا کیڑا بنا کے وہ اپنے پخانے کو رونتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے، ہمیں انصاف پسند بنائے اور انصاف پسند لوگوں کا ساتھی بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.